السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی بک ہے کمل، جو کہ اردو کا گلدستہ ہے، اور اس میں ہماری جو ہے نظم شامل ہے شکوہ نظم کے بارے میں جو ہے آج ہم تھوڑا پڑھیں گے، اور میں آپ کو اس کی جو ہے ایکسپلینیشن دیتی ہوں۔ آج شکوہ نظم جو ہے وہ علامہ اقبال نے تحریر کی ہے، اور علامہ اقبال کو تو آپ سب جو ہے وہ جانتے ہوں گے۔ علامہ اقبال ہمارے بہت مشہور جو ہے شاعر ہیں، اور جو ہے یہ 9 نومبر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائی، اور آپ کی معروف کتاب میں بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور اسرار خودی شامل ہیں۔ آپ کا انتقال جو ہے وہ 21 اپریل 1938 کو ہوا تھا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا۔ یہ نظم جو شکوہ اس بک میں موجود ہے، شکوہ جو ہے یہ ڈاکٹر اقبال کی بہت زیادہ مشہور نظم ہے، اور یہ اس پوئم کے جو ہے وہ 2 حصے ہیں، یعنی ایک شکوہ ہے اور ایک جواب شکوہ ہے۔ جو مین تھیم ہے، جو اصل مقصد ہے ان 2 پوئمز کا، وہ جو ہے انہوں نے مین تھیم جو لی ہے وہ جان ملٹن ہے، ہمارے ایک انگلش پوئٹ ہیں جان ملٹن، ان کی 2 جو ہے پوئمز موجود ہیں، پیراڈائز لاسٹ اور پیراڈائز ری گینڈ، ٹھیک ہے۔ اس میں سے جو ہے انہوں نے جو ہے مین تھیم جو ہے ان 2 پوئمز کی لی ہے، جو کہ جان ملٹن کی تھیں۔ ڈاکٹر اقبال جو ہیں انہوں نے بہت زبردست جو ہے اردو وکیبلری اس میں یوز کی، اور مسلمانوں کی جو کارنامے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے اس میں۔ اور اس شکوہ نظم میں جو ہے انہوں نے ایک جو فرسٹریٹڈ جو مسلمس ہوتے ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں جو بہت فرسٹریٹ ہو چکے ہیں، اور جو ہے پھر فرسٹریٹ ہو کے انسان کیا کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک فرسٹریٹڈ مسلمان ہیں اور وہ جو ہے اللہ سے شکوہ کر رہا ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ پورٹریٹ کیا ہے۔ علامہ اقبال جو ہے جب انہوں نے جو ہے اس میں مسلمانوں کی فرسٹریشن جو ہے وہ شو کی، تو اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا حصہ تھا یعنی جواب شکوہ میں انہوں نے جو ہے پھر جو ہے ایز اے گاڈ انہوں نے جو ہے خود سے اس جو انسان نے شکوے کیے تھے اس کے جواب دیے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ 2 پوائنٹس ہیں۔ چلیں اب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ شکوے کیے ہیں۔ ہمارا پہلا بند ہے، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں۔ ضیاء کار کسے کہہ رہے ہیں کہ اپنا نقصان کرنے والا۔ کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش، یعنی جو ہے اپنے نفع سے غافل، یعنی اپنا جو نفع ہو رہا ہے، اپنا فائدہ جو ہو رہا ہے اس سے غافل۔ فکر فردہ نہ کروں، فکر فردہ کسے کہتے ہیں کہ کل کی فکر کرنا، یعنی کل کی فکر نہ کروں۔ محو غم دوش رہوں، محو غم دوش کہتے ہیں ماضی کا غم۔ نالے بلبل کے سنوں، نالے کہتے ہیں رونا، یعنی نالے بلبل کے سنوں، اور ہمہ تن گوش رہوں، یعنی ہمہ تن گوش یعنی پوری طرح متوجہ رہوں۔ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، گل کہتے ہیں پھول کو، ہم نوا یعنی دوست۔ جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، جرأت آموز کہتے ہیں دلیری سکھانے والے یعنی بہادری سکھانے والے، اور تاب سخن کہتے ہیں قوت گفتار۔ شکوہ اللہ سے خاک بادہن ہے مجھ کو، خاک بادہن کہتے ہیں میرے منہ میں خاک۔ یعنی اس پورے بند کا جو ہے مطلب کیا ہے کہ نظم کا جو آغاز ہوا ہے خاص سے جو ہے تند و تیز لہجے میں ہوا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے الفاظ جو ہیں وہ بہت جو ہے کرک استعمال کیے ہیں، اور اس میں جو ہے تند و تیز لہجے میں جو ہے بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ زندگی میں نقصان اٹھاؤں اور فائدے حاصل نہ کروں۔ یہ بھی بے معنی بات ہے کہ جو حال چل رہا ہے، یعنی جو پریزنٹ ہے ہمارا،
میں اس کی فکر میں تو گھلتا رہوں لیکن مستقبل کی یعنی فیوچر کی طرف میں دھیان نہ دوں۔ کیا یہ مذاکرہ خیز امر نہیں ہوگا، یعنی یہ مذاکرہ خیز بات نہیں ہے کہ بلبلوں کی نالا و فریاد یعنی بلبلوں کا رونا جو ہے اسی تک ہی خود کو محدود رکھوں اور اس کے بجائے کسی دوسری جانب ہی خود کو متوجہ رکھوں، یعنی میں بلبلوں کی نالا و فریاد نہ سنوں بلکہ دوسری جانب خود کو متوجہ رکھوں۔ رب ذوالجلال نے تو مجھے ایسی قوت گویائی عطا کی ہے کہ جو بڑی جرأت اور حوصلے کی حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاک بدہن میں اب اپنے پالنے والے سے ہی شکوہ و شکایت کر رہا ہوں، یعنی اتنی جرأت ہے مجھ میں کہ میں خود جو مجھے پالنے والا ہے میں اس سے ہی شکوہ شکایت کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ہمارا بند ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، ہو گرے پی کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، اور خوگر کہہ رہے ہیں عادی کو، یعنی ملت اسلامیہ سے قبل تو اے خدا تیری دنیا کی عجیب و غریب کیفیت تھی، یعنی یہ اس وقت کی منظر کشی کر رہے ہیں جب ملت اسلامیہ سے قبل کی بات کر رہے ہیں کہ تیری دنیا کی عجیب و غریب کیفیت تھی، کہیں تو پتھروں کو اور کہیں لوگوں نے درختوں کو اپنا معبود بنایا تھا، یعنی یہ وہ دور تھا جب لوگ جو ہے وہ بتوں کو پوجتے تھے یا درختوں کو اپنا معبود تسلیم کرتے تھے اور یہ لوگ انہی کی پرستش کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ان اشیاء کو اپنا خالق سمجھنے کا عادی ہو چکا تھا جس کا وجود کو وہ خود محسوس کر سکے۔ اس صورت میں تجھے کون مانتا کہ جو ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ یہ حقیقت بھی تیرے علم میں ہے کہ ان دنوں کوئی شخص بھی تیرا نام لینے اور تیری عبادت کرنے کا قائل نہ تھا، صرف اہل اسلام کی قوت ایمان اور قوت بازو ہی تھی جس کے سبب کائنات کے گوشے گوشے میں تیرا نام عام ہو گیا اور ہر طرف تیری عبادت ہونے لگی۔ نیکسٹ ہمارا بند ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ زمیں بوس ہونا یعنی زمین کو بوسہ دینا یعنی سجدہ کرنا، اور بندہ یعنی غلام، اور غنی کہتے ہیں محتاج و غنی یعنی محتاج جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور غنی وہ یعنی دولت مند۔ اس بند میں علامہ اقبال جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہیں کہ اے معبود حقیقی، تو اس امر سے یقیناً آگاہ ہے کہ میدان جنگ میں زبردست لڑائی کے دوران تیری عبادت یعنی نماز کا جب بھی وقت آ گیا تو مسلمان جو ہے وہ دشمنوں کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنی صفیں سیدھی کر لی انہوں نے اور سجدہ ریز ہو گئے، یعنی جس وقت بھی جو ہے وہ میدان جنگ بھی ہو تو میدان جنگ میں بھی جو ہے مسلمانوں کو اگر وقت نماز ملا یعنی نماز کا وقت ہوا اس وقت تو وہ جو ہے فوری طور پہ قبلہ رو ہو کے اور جو ہے سجدہ کرنے لگ گئے، یعنی جو ہے انہوں نے نماز ادا کی۔ اس دوران جو ہے وہ بندہ و آقا کی تمیز مٹ گئی، یعنی محمود و ایاز یعنی جو ہے اس وقت یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون آقا ہے کون غلام، کون امیر ہے اور کون غریب، سب کا فرق مٹ گیا یا ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے۔ یعنی جس وقت صفیں بنتی ہیں تو اس وقت نہ کوئی جو ہے وہ آقا غلام کی تمیز ہوتی ہے اور نہ کوئی امیر و غریب کی تمیز ہوتی ہے، تو ہر طرح کی جو ہے وہ فرق جو ہے وہ ختم ہو گیا اور سب برابر ہو گئے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچ کر سب لوگ ایک ہو گئے، یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ چاہے وہ میدان جنگ ہو چاہے کوئی بھی جگہ ہو، وقت نماز جو ہے وہ سب ایک ہو جاتے ہیں، یعنی جو ہے ہر جو ہے امیر غریب ہر آقا و غلام کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ ہمارا آخری بند ہے اس نظم کا کہ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں،
عجز والے بھی ہیں، مستمع پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت امتیں بھی اور ہیں، اور اس میں بہت ساری امتوں میں جو ہے مطلب گناہ گار بھی ہیں اور عجز والے، یعنی وہ لوگ بھی ہیں جن میں عاجزی ہے، جو تیرا نام لیوا ہیں، یعنی جو ہے جو تجھے جو ہے وہ ایک مانتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا پر مسلمانوں کا تسلط تھا، جبکہ یوں بھی لگتا تھا کہ اب وہ غیر مسلموں کو پسند کرنے لگے، مطلب ایسے بھی لوگ وہاں موجود تھے جو اللہ کو مانتے بھی تھے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو ہے گناہ گار تھے، یعنی جو ہے وہ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی چل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو ہے وہاں عجز والے بھی تھے، عجز والے بھی ہیں کہ جن میں عاجزی ہے، اور مستمع پندار بھی ہیں، یعنی وہ بھی ہیں جو ہے مطلب کس میں شراب نوشی اور بری عادتوں میں جو ہے وہ غرق ہو چکے تھے۔ ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، یعنی ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہے برے کاموں میں پڑ گئے، جو کچھ نہ کرنے کی مطلب ان میں لگن تھی کہ کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نہیں چل رہے تھے، یعنی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا سے جو ہے وہ توحید جو ہے وہ مٹ چکی ہے، یعنی جو ہے اب ایسا لگ رہا تھا کہ دوسروں نے جو ہے وہ دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ یہ سب علامہ اقبال اپنے اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ بالکل ان کو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ دوسروں نے دنیا پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور اس صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلہ نہ کرنا کہ دنیا سے توحید مٹ چکی ہے، ہم تو صرف اس لیے جی رہے ہیں کہ تیرا نام باقی رہے، پر اتنا بتا دے کہ ساقی کے بغیر جام کی کیا حقیقت ہے، یعنی سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، مطلب ایسے لوگ بھی وہاں موجود ہیں جو تجھ پر یقین نہیں رکھ رہے، توحید پر یقین نہیں رکھ رہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ توحید جو ہے وہ مٹ چکی ہے۔ تو رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، یعنی جو ہے تیری رحمتیں بھی ہیں ان غیروں کے کاندھوں پر، یا ان کے جو ہے مطلب ان کے پاس جو ہے وہ رحمتیں بھی برس رہی ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا زور جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یعنی بجلی، برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی گرتی ہے تو ان بیچارے مسلمانوں پر، یعنی مصیبتیں جو آتی ہیں وہ مسلمانوں ہی پر آتی ہیں۔ یعنی اس پوری نظم میں یہ جو ہے شکوہ کی پوری نظم نہیں ہے، آپ کی اس بک میں جو ہے وہ چند بند جو ہیں وہ سلیکٹڈ بند جو ہے وہ انہوں نے اس پہ جو ہے وہ دیے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، ورنہ پوری نظم تو یہ کافی 30s میں اس کے جو ہے وہ بند موجود ہیں۔ تو اس اوور آل جو اس نظم سے جو ہے ہمیں پوری کمپلیننگ مل رہی ہے، یعنی اس علامہ اقبال جو ہے وہ اللہ سے شکوے ہی کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ بیچارے مسلمان جو ہیں ان کے بقول جو ہے وہ اس سے مصیبتوں میں ہیں، اور جو ہے جتنے بھی مسائل، جتنے بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ صرف مسلمانوں پر ہی آ رہی ہیں، تو یہ ان کا پورا شکوہ ہے اس میں جو ہے۔ اور پھر جوابی شکوہ جب انہوں نے لکھی ہے تو اس میں جو ہے انہوں نے خود ان شکووں کے جواب بھی دیے ہیں، یعنی ایزیوم کیا ہے کہ جو ہے وہ جواب اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جب وہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہے انہوں نے کس طرح سے اس کے جواب دیے ہیں۔